مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب. شیر افضل مروت صاحب تھینک یو سر. اور سر بتائیے گا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے 3 بندوں کے نام سامنے آ رہے ہیں. ایک تو آپ کا ریکمینڈڈ نیم ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, 2 نام حامد رضا صاحب اور حامد خان صاحب کا نام آ رہا ہے. سر کیا کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی کہ شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کنفیوژن تو میڈیا کی برکت سے پیدا کی گئی ہے. میرا نام تو خان صاحب نے دیا, عمر ایوب صاحب بولے, اس پہ گور صاحب بولے, لیکن یہ جو 2 اور نام ہیں یہ کس نے دیے؟ مطلب ان پہ کون بولا ہے؟ میڈیا اپنی طرف سے خبریں لگا رہا ہے. تو لہٰذا یہ ساری کنفیوژن جیو ٹی وی نے پیدا کی ہے. ان کے پیچھے محرک یہی ہے کہ اس کو متنازع بنایا جائے. سر بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے نا وہ خان صاحب سے آج آپ کی ملاقات جو ہے آئی تھنک سو, تو آپ خان صاحب سے یہ بات کریں گے کہ یہ جو 2 لابیز میرے اگینسٹ آ رہی ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ بھائی کیا روزانہ لابیز کی باتیں کریں گے؟ کیا لابیز ہے؟ میڈیا نے بات بنائی ہے. میرے دوستوں نے, حامد خان صاحب نے, حامد رضا صاحب نے تو کوئی میرے خلاف بات نہیں کی ہے. لہٰذا کہ کون سی لابی کی؟ یہ تو میڈیا کا اپنا پیدا کردہ سوچ ہے. سر ایاز صادق صاحب کے لیے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نون لیگ میں آپ کو دی کرنٹ میں یہ کوشچن کیا گیا تھا, نون لیگ میں آپ کے لیے کوئی فیوریٹ بندہ یا آپ کس کو پسند کرتے ہیں, تو آپ نے کہا تھا تھوڑی سی جگہ نا, ایاز صادق آیا 47 پہ ہے لیکن اس کے لیے تھوڑی سی جگہ میرے دل میں ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کے علاوہ کوئی بھی نام آ جائے تو وہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے آپ کی انفارمیشن غلط ہے. کل ہی جو انہوں نے آفیشیل تردید شائع کی ہے, کل ہی میری اس پہ ایاز صادق صاحب اور خواجہ آصف صاحب سے بات ہوئی کہ آیا انہوں نے کوئی ایسا پیغام دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے کوئی پیغام نہیں دیا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ خان صاحب کو ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ نون والوں نے, اسپیکر صاحب نے اور خواجہ صاحب نے یہ کنوے کیا ہے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. میرا بتایا خواجہ آصف صاحب خواجہ آصف صاحب اور اسپیکر صاحب کو کوٹ کیا گیا تھا خان صاحب کے سامنے. وہ میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا. دونوں سے میں ملا اور دونوں سے میں نے پوچھا, دونوں نے تردید کی. لہٰذا خان صاحب کو بیسیکلی مغالطے میں ڈالا جا رہا تھا تاکہ وہ کسی کو متبادل کا نام دے دیں. اس کے پیچھے محرک اور سازش ہے. سر بتائیے گا, آپ نے کراچی کا بھی دورہ کیا ریسنٹلی, آپ نے جو ہے وہاں پہ ریلیز کی ہیں, آگے آگے پولیس تھی, پیچھے پیچھے آپ تھے. سر کیا ہو رہا تھا؟ مطلب کہ سندھ کی پولیس بھی آپ کے خلاف متحرک تھی, کیا وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے یا آپ کو جو ہے نظر بند کرنا چاہتے تھے؟ کیا کنسیکوینسز تھے؟ پہلے لڑکوں کھلانا چاہتے تھے, وہ آگے آگے تھے یا ہم آگے آگے تھے, وہ پیچھے پیچھے. پولیس ہمیں اپنے آئینی, سیاسی اور جمہوری حقوق کے ایکسرسائز کرنے نہیں دے رہی ہے. پاکستان پر یہ جلسہ نہیں کر سکتے. آرٹیکل 16 کو پھر چاٹے گا کوئی. آپ لوگ جو ہیں پارٹی کے کارروائیاں یہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. آرٹیکل 17 کا کیا فائدہ ہے؟ ہم تقریر نہیں کر سکتے. آرٹیکل 19 یہ بنیادی حقوق ہے, آئین نہیں ہے. آئین اور قانون کی یہ بات ہی نہیں ہے. پولیس جو ہے وہ بے لگام ہو چکی ہے پاکستان پر, اور بدقسمتی اور سونی قسمت کہ اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. عدالتوں نے اگر ابتدا میں اس ظلم و جبر کے خلاف لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی ڈائنامک یا کوئی ریزنیبل رول ادا کیا ہوتا, آج یہ حالت نہ ہوتی کہ جج صاحبان خود بھی اپنے اوپر جبر اور کی شکایتیں کر رہے ہیں. سر چندانہ گلزار صاحبہ نے کل ایک جو ہے نا وہ کی ہے بات کہ ہمیں کور کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا تھا, ہمیں الیکٹڈ بندے ہیں. 80 کے قریب جو ہے وہ کور کمیٹی کے ممبرس ہیں, جن میں آدھے سے زیادہ جو ہے نا وہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں. ان لوگوں کا کیا کام ہے کور کمیٹی کے اندر, ہمیں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ 5-6 لوگ الیکٹڈ ہیں, باقی 75 یا 70 لوگ نان الیکٹڈ ہیں. لیکن خان صاحب کے فیصلے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کی جو کمیٹیز ہیں وہ الیکٹڈ افراد میں شامل ہیں. بہتر ہوتا, لیکن ایک تو کور کمیٹی اتنی بڑی ہے, 1-2-3 گھنٹے کی میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے, اتنے لوگ ہوتے ہیں. اور شہزادی صاحبہ کی اس رائے کا میں احترام کرتا ہوں. جو رول اور کردار پارلیمنٹیرین ادا کر رہے ہیں, اس رول کے تناظر میں ضروری تھا کہ پارلیمنٹیرین زیادہ سے زیادہ اس میں
سر آج کی خبر ہے مریم نواز صاحبہ کو پنجاب پولیس کی ورزی پہنا دی گئی ہے اور آج وہ پاسنگ آؤٹ کی ایک پریڈ ہے وہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے ورزی پہن لی ہے. کیا کہیں گے سر؟ وہ تو وزیر اعلیٰ سے جو ہے شاید آئی جی بننا چاہتی ہیں, اس کی زیادہ پاور ہے, کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, آئی جی تو ایک سرکاری ملازم ہے اور مجھے علم نہیں ہے کہ اس نے کوئی وردی پہنی ہے نہیں پہنی ہے, لیکن وہ بیک وقت وزیر اعلیٰ بھی ہے اور چیف ایگزیکٹو ہے اور پولیس تو پھر ان کے گھر کے لوگ ہی ہے. سر تھینک یو سو مچ.